بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरा काम मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा काम मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह,
میں کچھ بھی نہیں جے سونے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے آقا نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا سکیاں پتراں اے ہرا نہیں ہونا سکیاں پتراں اے ہرا نہیں ہونا اے نہ ہریا بھی سک جانا اے مویا بندیا او پیشان نہیں آنا اے نہ جوندیاں می مر جانا او مویا بندیا اے پیشان نہیں آنا اے نہ جوندیاں آمی مر جانا تے دکھ تیرے ہائے مینوں سون نہیں دیندے دکھ تیرے اے مینوں سون نہیں دیندے کر کر آوندے نے ہلے او ڈاڈے درد محمد بخشا او ککھ نہیں چھڈ دے او پلے اے ڈاڈے درد محمد بخشا او ککھ نہیں چھڈ دے او پلے صلی علی سیدنا و مولانا محمد رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشیا مینوں کم بن جاندا ای میرا دنیا اتے سہ سنگتاں آئیاں آخر وچھا پیاں جنہ باجو چٹ نسی رنگ دا او شکلاں یاد نہ رہی
ਵੇਖਣ ਜਦ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਰਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਛੋੜਾ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਕੱਛ ਵਿਮਣ ਕਾ ਲਾਲ ਵਿਮਣ ਕਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਸਰਾਫਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਫਰਕ ਲੱਖ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हर रोज शबे तन्हाई में हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है दिल मजबूरी पे रोता है दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है दिल मजबूरी पे रोता है दिल मजबूरी पे रोता है एक हुक उठे मेरे सीने से आए पैगाम मदीने से सरकार करम की दीक मिले सरकार करम की दीक मिले मैं साइल हूँ तू दाता है सरकार करम की भीख मिले सजदों की कमाई एक तरफ तैबा की गदाई
چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے۔ تیری ندہت کا مظہوری کا، تیرے نام سے نام ظہوری کا، کریا کریا بستی بستی، کریا کریا بستی بستی، جو تیری نعت سناتا ہے، کریا کریا بستی بستی، جو تیری نعت سناتا ہے، ہر روز شب تنہائی۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ٹریبل پاس صاحب کی طرف سے اور اپنی ساری فیملی کی طرف سے آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ دور دراز سے اتنی مصروفیت کی زندگی میں سے ٹائم نکال کر یہاں پر ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ہمارا ایک دکھ درد جو بانٹا ہے، ہم اس کا بہت شکر گزار ہیں آپ سب بھائیوں کے، اور اپنی طرف سے میں سارے بھائیوں کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جو درود پاک میں سنانے لگا ہوں ابھی، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ناممکن ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکو تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر مہینے میں نہ ہو تو ایک سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی سب حاجات بھی پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی بحرمت اقبال محمد و آل محمد و احوال محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت بدن محمد و بدن محمد و برکت محمد و بیعت محمد و براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت تولد محمد و تعبد محمد و تعجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ثناء محمد و ثواب محمد و اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت جلال محمد و جمال محمد و جل محمد و وجہت محمد و جات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت حسن محمد و حسنات محمد و حرمت محمد و حال محمد و حلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت خلقت محمد و خلق محمد و خطبات محمد و خیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت دین محمد و دیانت محمد و دولت محمد و درجات محمد و دعاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت ذکر محمد و ذوق محمد و ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت روح محمد و راش محمد و رزق محمد و رفیق محمد و رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت زہد محمد و زہادت محمد و زاری محمد و زینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت سیادت محمد و سعادت محمد و سنت محمد و سر محمد و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت شرع محمد و شرف محمد و شوق محمد و شاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی بحرمت صدق محمد و صوم محمد و صلاة محمد و صفا
وصفاء محمد وصبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت ضیاء محمد ودمشق محمد ودفاع محمد وذوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت طلعت محمد وطہارت محمد وطہر محمد وطریق محمد وطواف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت ظاہر محمد وظہر محمد وذل محمد وظہور محمد وظفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت عشق محمد معرفات محمد وعلم محمد وعلوم محمد وعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت غربت محمد وغار محمد وغرت محمد وغیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت کل محمد وقدر محمد وقناعت محمد وقوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت کلام محمد وکشف محمد وفوش محمد وکتابت محمد وقینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت لیل محمد ولقاء محمد ولیاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت مجاہدت محمد ومشاہدت محمد وملاحظت محمد ومساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت ناظم محمد ونواز محمد ونصیر محمد ونقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت برید محمد ووقاء محمد ووجود محمد وودیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت ہمت محمد وہدایت محمد وہدیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت یاری محمد بیقانتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم بعدد حب المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة ونفس بعدد كل ولو لك يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأحسن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ عالم شریف اور 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے آپ سب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عليهم السلام. یا رب العالمین جو بھی کلمہ کلام پڑھا، تلاوت قرآن پاک ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی گئی، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، ختم پاک پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، تمام دوستوں نے اپنی محبت پیش کی، باری تعالیٰ تمام کی کاوشوں کو باری تعالیٰ قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس میں اگر کوئی کمی کجی رہ گئی، مولا اپنی رحمت سے دور فرما کر باری تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور 10 قرآن پاک کا ثواب میرے ملے کیے گا، باری تعالیٰ اسے بھی قبول فرما. اور خصوصاً تیرے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام آل پاک، ازواج امہات المومنین رضوان اللہ تعالی مجمعین، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ائمہ مجتہدین، غوث، کتب، ولی، ابدال، علماء، فضلاء، شہداء، صلحاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کلمہ گو مسلمان مرد، بچے، بچی، عورتیں، خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مرحومہ مغفورہ کی روح کو صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص آج کے اس اہتمام و انسلام کا ثواب
محترم چودھری مظہر صاحب ان کے برادر اکبر چودھری اشرف صاحب کی روح کو صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا رب العالمین، مرحوم کے درجات کو بلند فرما میرے اللہ، ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما یا رب العالمین، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین، بحیثیت بشر اگر ان سے کوئی غلطی گناہ خطا ہو گیا مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کاملہ کا صدقہ اسے نیکیوں میں تبدیل فرما یا رب العالمین، ان کی سیئات سے درگزر فرما میرے اللہ، انہیں قبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے وافر حصہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ تمام دوست تیرے اس بندے کی دعا میں حاضر ہے، باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما، ان کے آنے والے حساب و کتاب میں میرے مولا آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، قبر کے سوالات میں آسانیاں پیدا فرمانا یا رب العالمین۔ یہاں پر جتنے بھی دوست یہاں پر حاضر ہیں، جس کسی کے والدین عزیز و اقارب بال بچوں میں سے اس دنیا سے چلے گئے، مولا تمام کی بخشش فرما، خصوصاً حاجی ارشد صاحب کی بیٹی حال میں وصال ہوا، محترم ملک ساجد صاحب ان کے بھائی کا وصال ہو گیا، عامر صاحب ان کی والدہ کا وصال ہو گیا، دعا کے لیے کہا گیا یا رب العالمین، سب کی بخشش فرما، سب کی آنے والی منزلیں آسان فرما یا رب العالمین، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا میرے اللہ۔ ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر میں اترنا ہے مولا، ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے، موت کی تیاری کرنے، قبر کو یاد رکھنے، قبر کی تیاری کرنے، آخرت کو یاد رکھنے، آخرت کی تیاری کرنے، اور ہم سب کو آخرت کے لیے ذات راہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ مرتے وقت کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرمانا یا رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا میرے مولا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو باری تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں ہماری نسلوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن سے سچی محبت عطا فرما یا رب العالمین۔ جو دوست بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا، انہیں صحت کاملہ اجرا نافع عطا فرما، حاجی ارشد صاحب کو باری تعالیٰ صحت عطا فرما، جتنے بھی دوست بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا، جن کا نام جانتا ہوں جن کا نہیں جانتا، باری تعالیٰ سب کو شفائے کلی نصیب فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، اور جو دوست دور دراز سے مدر صاحب کے ساتھ اظہار جہتی کے لیے تعزیت کے لیے آئے، باری تعالیٰ تمام کا آنا قبول فرما، تمام کا اس نیک محفل میں بیٹھنا قبول فرما یا رب العالمین۔ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل اس پہ اجر عظیم عطا فرما، سب کو صبر کی دولت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میں حافظ رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ خطاب بھی فرمائیں اور ختم شریف پر پڑھیں۔ حافظ رضوان صاحب۔ تمام دوست محبت کے ساتھ مجھے پاک کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمام دوست محترم مقام جناب چودھری فضل اقبال صاحب، آپ کے برادر اکبر چودھری اشرف صاحب کے سال ثواب کے سلسلہ میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں و مبارک جلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ بذات خود میں نے تو چودھری مظہر صاحب سے ملا ہوں، بڑی ملنسار شخصیت ہے، سماجی شخصیت ہے، بڑا اچھا اخلاق ہے ان کا۔ میں گمان کر سکتا ہوں کہ ان کے برادر اکبر بھی اسی طرح ہوں گے۔ اللہ پاک ان کی جتنی بھی نیکیاں قبول فرمائے، اور جو بھی ان سے گناہ ہوئے اللہ پاک
اپنی رحمت کا صدقہ اسے نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے. جتنے دو تشریف لائے اللہ پاک سب کے والدین کی بخشش فرمائے. چند چیزیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ سارے دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں تو مختصر وقت میں حاضر لگواؤں گا اور ختم شریف پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر عصر کی نماز ہوگی. اس کے بعد ہم سب جو بھی انتظامیہ کا ہوگا وہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا حریص علیکم کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے وہ تمہارے پاس آئے تمہیں میں سے وہ اپنے غلاموں کی مشقت کو برداشت نہیں کرتے. وہ اگر کسی غلام پر پریشانی آ جائے تو حضور کی ذات خود پریشان ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعارف پیش فرمایا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے محبوب کی ذات تمام مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دوستان محترم تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں شکر ادا کرنا چاہیں کانٹوں پہ بھی سجدہ ادا کریں تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا. کیا بنایا؟ بلند آواز سے بولیے کیا بنایا؟ ہمیں انسان بنایا, کوئی اور جانور نہیں بنایا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں مریدین کے ساتھ تو راستے میں آپ کے ساتھ کتے نے کلام کیا. آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کی تو کچھ دیر بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ چلا گیا. مریدی نے پوچھا بایزید بستامی علیہ رحمہ سے حضرت کیا بات تھی, یہ آپ سے کیا کلام کر رہا تھا؟ تو حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا یہ کتا ہو کے مجھے کہہ رہا تھا اے بایزید تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ رب نے تجھے انسان بنایا, اور مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے کتا بنا دیا. نہ بظاہر بایزید بستامی علیہ رحمہ نے کوئی نیک عمل کیا تھا اور نہ ہی کتے سے کوئی گناہ ہوا تھا. یہ تو اس کا فضل اور اس کی رحمت تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, دوسرے لوگوں کو دوسری مخلوق کو اور مخلوق بنا دیا. تو اللہ رب العزت کا اگر لاکھوں بار بھی شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے تو ہم اس رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. دوسری چیز جس پر ہم شکر ادا کریں تو رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر اس رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, کسی مسلمان گھر میں پیدا کیا, ہمیں اپنی وحدانیت والا بنایا, اپنے محبوب کی رسالت کو ماننے والا بنایا, تو اس کا بھی جتنا شکریہ ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز اس رب نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. بولیے کیا بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا. ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنے والا بنایا, اور ایسا محبوب عطا کیا, ایسا نبی عطا کیا, ایسا نبی عطا کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے ہمارے نامہ اعمال کو دیکھا, اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا, جبریل سارے دفتر لے کر آئے. حضور نے دیکھا میری امت تو بڑی گناہ گار ہے, یہ تو گناہوں میں پھس رہی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب میری امت پر رحم فرما, میری امت کے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا پیارے پھر رات کو قیام کیا کر, پھر رات کو ساری رات کھڑے ہو کر قیام کیا کر. سورۃ مزمل پھر نازل ہوئی, حضور ساری رات قیام کرتے حتیٰ کہ حضور کے قدمین شریفین بھی متورم ہو گئے اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. پھر اللہ رب العزت کو اتنا پیار آیا اپنے یار پر, فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کر, رات کا کچھ حصہ قیام کیا کر. تیرا ساری رات کھڑا ہو کر قیام کرنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. آقا کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا پیارے جب قیامت والے دن تو میری بارگاہ میں آئے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم تجھے اتنا عطا کریں گے تجھے راضی کر دیں گے. اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ سب سے ایمان افروز آیت قرآن مجید میں کوئی اور آیت نہیں, وہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو راضی کروں گا۔ اہل بیت اطہار کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے حضور کے مزاج کا، ہمیں پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزاج کیسا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آخری امت جہنم سے نکال کر جنت نہ لے جائیں۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنا رحیم اور اتنا حریص نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ دوستان محترم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی گن مل گیا تھا، انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے۔ انہیں پتا تھا یہاں خزاں نہیں یہاں بہار ہے، یہاں درد نہیں دوا ہے، یہاں مریض نہیں شفا ہے، یہاں حبیب نہیں ہے، یہاں تو اللہ رب العزت کا حبیب ہے۔ دوستان محترم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں نے کہا کہ اصحاب رسول کو اس گن کا پتہ چل گیا، وہ جو بھی کچھ چاہتے بارگاہ مصطفیٰ سے طلب کرتے، حضور کی چوکھٹ میں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں بڑا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں نے فاقے برداشت کیے، بھوک برداشت کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد تھا بھوک کی وجہ سے، میں مسجد کے دروازے کے قریب آ کے بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا میرے چہرے کو دیکھے گا کہ اس کے چہرے کو کیا ہوا، یہ بھوک سے اتنا مرجھایا ہوا ہے۔ کہتے میں دروازے پر بیٹھ گیا تو کوئی مجھے کھانا ہی پوچھ لے گا۔ کہتے میں دروازے پر بیٹھا، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، اور دل میں یہ تھا کہ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کچھ کھا لو۔ انہوں نے میں نے مفہوم پوچھا تو انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہ دیکھا، قرآن کی آیت کا مفہوم بتایا اور چلے گئے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میں نے ان سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، انہوں نے بھی کوئی غور نہ کیا، آیت کا مفہوم بتایا اور چلے گئے۔ فرماتے ہیں اب بیٹھا تھا تو مدینہ کے در و دیوار چمکنے لگے، مسجد نبوی چمکنے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام بذات خود تشریف لے آئے۔ جب حضور علیہ السلام نے میرے چہرے کو دیکھا تو حضور مسکرا پڑے۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ اور تجھے بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے بھوک لگی ہے۔ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ چلو۔ ایک روایت میں حضور نے اپنی اہل بیت اطہار سے پوچھا، اور دوسری روایت میں آقا کریم علیہ السلام چل پڑے۔ راستے میں کچھ لوگ دودھ لے کے بیٹھے تھے، انہوں نے دودھ کا ایک گلاس ایک کولا حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول کیجیے۔ اب حضور کے پاس وہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ میں جتنے بھی طالب علم ہیں سب کو بلاؤ، سب کی آج دعوت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا یار ایک پیالہ دودھ کا ہے، اصحاب صفہ کے جو مدینہ کے طالب علم ہیں ان کی تعداد تو 70 ہے، کون کون یہ دودھ پیے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا کرتا جب حضور کا حکم تھا؟ کہتے چل پڑا، سارے اصحاب صفہ کو بلا لایا۔ اب حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو، سارے اصحاب صفہ کو دودھ پلاؤ۔ کہتے جب ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، میری نظر دودھ پر پڑی، لوگ دودھ پیتے جا رہے ہیں، پیالہ پورے کا پورا ہے۔ کہتے 70 لوگوں نے دودھ پیا، پیالہ گھومتا گھماتا حضور کے پاس پھر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو پکڑو اب تم دودھ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جی لگا کے دودھ پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور دودھ پیو۔ فرماتے میں نے اور دودھ پیا۔ ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے قسم اٹھا کے کہا لا والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے آقا اب میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں ایک قطرہ بھی اندر لے کے جا سکوں۔ مجھے لگتا ہے اس دودھ کے پیالے کے ساتھ آب کوثر کا چشمہ جو جڑ گیا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستان محترم، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک سے لگایا، منہ مبارک سے لگا کر اس پیالے کو ختم کیا۔ یہاں پر ایک بات سیکھنے کے لیے بھی ہے، آج ہم مسلمان بھائی کے ایک بندہ دوسرے بندے کا جھوٹا نہیں پیتا، گھر میں فیملی کے بندے دوسرے بھائی کا جھوٹا نہیں پیتے۔ یہ دیکھو تاجدار کائنات علیہ السلام کا کمال، سارے صحابہ نے پیا، سارے طالب علموں نے پیا، ابو ہریرہ نے پیا، اس کے بعد تاجدار کائنات علیہ السلام نے اسی پیالے کے ساتھ منہ لگا کر اس دودھ کو ختم کیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اخوت کا درس دیا کہ کسی سے دور نہیں بھاگنا، سب کو قریب کرنا۔ دوستان محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرا حافظہ کمزور تھا،
اب یہ سوچئے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے والی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسیان کی بیماری ہے، آقا میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ سے میں بھول جاتا ہوں، میرے آقا مجھے یاد نہیں رہتا. انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانساہ. یا رسول اللہ میں آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں. اب ایمان سے بتائیے کیا پیغمبر کے فرائض میں سے یہ بھی چیزیں تھیں کہ وہ لوگوں کے حافظے بھی ٹھیک کرے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ جاؤ بادام کھاؤ، ابو ہریرہ جاؤ کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرواؤ. آج کا کوئی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ حضور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤ. نہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ حافظہ کمزور ہے، اے ابو ہریرہ تیرا حافظہ کمزور ہے تو یوں کر ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پر بچھا، اپنی چادر کو زمین پر بٹھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر زمین پر بچھایا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے ساتھ کہ میرا حافظہ کمزور ہے، اس جواب کا کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی ربط بنتا ہے؟ کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ بھائی میرا حافظہ کمزور ہے، میں اس کو کہوں کہ بھائی تو چادر بچھا، آپ کہیں گے بھائی ہم نے حافظے کی بات کی ہے کہ کھجورے تو نہیں مانگے کہ باندھ کے ساتھ لے جائیں گے. نہیں، ابو ہریرہ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا، کیونکہ ان کے سامنے قرآن کا حکم تھا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جو میرا یار کہتا جائے کرتے جایا کرو. اپنے ذہن کی سوچ کے بات نہ کیا کرو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں خبر ہونی چاہیے جو کہیں نہ ہو وہ در مصطفیٰ پہ ہو جاتا ہے، وہ حضور کی چوکھٹ پہ ہو جاتا ہے، یہاں کوئی خالی نہیں جاتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر زمین پر بچھائی. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ بلند کیے، اس طرح جوڑے اور چادر پر انڈیل دیے. میرے آقا نے پھر ہاتھ بلند کیے، اس طرح جوڑے چادر پہ انڈیل دیے. 3 مرتبہ یہ عمل کیا. اب آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جس چادر پر تیرے رسول نے اپنے ہاتھ الٹے ہیں ذرا اس کی لپٹ میں تو آ، اسے اپنے سینے سے تو لگا، اس کو قرب تو دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ظلم ہو یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کی لپٹ میں آ. ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں رب کی عزت کی قسم فما نسیت شیئا بعد، وہ دن اور آج کا دن ابو ہریرہ کبھی کوئی شے بھولا ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ کبھی کوئی شے بھولا ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ میں تیرے مانگنے پہ قربان جاؤں، یا رسول اللہ آپ کی عطاؤں پہ قربان جاؤں. ابو ہریرہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر دوائی دیتا بادام کھا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بادام کھاؤ، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مغز کھاؤ. ابو ہریرہ میں تجھے بارگاہ مصطفیٰ کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، محمد شفا عطا کرتے ہیں. ہم لوگ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، عظیم ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر دوائی ضرور دیتا ہے لیکن شفا کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، ڈاکٹر دوائی ضرور دیتا ہے، شفا کسی کے پاس نہیں. لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں، محمد شفا عطا کرتے ہیں. اس بارگاہ سے کوئی رد نہیں ہوتا. دوستان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، وہ فرماتی ہے حضرت محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنی ماما کے ساتھ کام کروا رہا تھا، گھر کے کام کروا رہا تھا، اپنی امی کے ساتھ کام کروا رہا تھا. کہتے ہیں کہ کچن میں ماما نے کہا کہ یہ ہنڈیاں اٹھا کے لاؤ. کہتے جب میں اٹھانے لگا ہوا یوں کہ وہ ساری ہنڈیاں میرے بیٹے کے میرے ہاتھوں پہ گر گئی، ہاتھ جل گیا، چمڑی اتر گئی. حضرت حاتم کہتے ہیں لوگوں میرا بچپن تھا، میری ماں نے کوئی ٹوٹکا نہیں کیا. آج کی ماں ہوتی تو کوئی کریم لگاتی، کچھ کرتی، کرنا بھی چاہیے، کچھ اور کرتی. میری ماں نے کوئی ٹوٹکا نہیں کیا، میری ماں نے مجھے پکڑا بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئی، عرض کی آقا میرا بیٹا جل گیا، اس پر کرم کر دیجیے. دوستان محترم، صحابی رسول کہتے ہیں میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیا، اس طرح دست مصطفیٰ جب ان کی ہتھیلی کے اوپر آیا، صحابی رسول کہتے رب کی عزت کی قسم نہ میرا درد باقی رہا نہ میری جلن باقی رہی. یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام. جو اس چوکھٹ پہ آتا ہے، جو اس در پہ آتا ہے، وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. روض الریاحین میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال مصطفیٰ علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جاتا تھا، حضور علیہ السلام کے در دولت کی حاضری کے لیے جاتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا تھا، مکہ سے چل کر مدینہ جاتا تھا.
اور پیدل جاتے تھے 300 میل کا سفر طے کر کے. ہر سال کہتے ہیں یہ میری زندگی کا معمول تھا. پیدل جانا، کوئی اور کام نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف حضور کی چوکھٹ پر حاضری دے کر سلام پیش کر کے واپس اپنے گھر واپس پلٹ آتا. کہتے ہیں میں ساری زندگی یہ کام کرتا رہا، اسی طرح گزرتی رہی. ایک سال ایسا ہوا کہ میرے جسم میں طاقت نہ رہی. میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میرے جسم میں طاقت ہی نہ رہی. میں کمزور ہو گیا، میں جانے کے قابل نہ رہا. گھر میں رو رہا تھا، پریشان تھا. آقا اتنے سالوں تک آپ کی بارگاہ میں آتا رہا ہوں، اس سال کیوں رہ گیا؟ سوچ رہا تھا تو خشکی و تری پر قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے. ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح، کشتی کی طرف ساحل کر دے. اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے. رب کی عزت کی قسم، نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی. خود تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. عرض کی آقا کہاں میری غریب کٹیا اور کہاں عرشوں کا مہمان؟ کہاں میرا غریب خانہ، کہاں عرشوں کا مہمان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم کیسا ہو گیا؟ فرمایا ہر سال تو آتا تھا، اس سال تو نہ آیا، ہم خود چلے آئے. ہماری دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی. جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہم بھی اپنے اس غلام سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے اس غلام سے محبت کرتے ہیں. دوستان محترم، یہ انہی محبتوں کا فیض ہے کہ ہم سب دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اور ہمیشہ اس ماحول میں یقیناً آپ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمیشہ درود پاک پڑھنا چاہیے. کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے، محترم اشرف صاحب کی اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ان کی آنے والی زندگی کو آسان فرمائے، آنے والے لمحات کو اور آنے والے ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.